बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की रीलॉन्चिंग हो रही है। उनके ज़रिए मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर हुक्मरान बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारों के अलावा जो मीडिया हाउसेज हैं वो भी इस वक्त मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी रीलॉन्चिंग कैंपेन को कामयाब बनाने के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं। और आज उनको, नवाज शरीफ साहब को, वैसे भी तो मुस्लिम लीग नून ने जैसे ही तहरीक दम एतमाद जमा करवाई उस वक्त से ही पता चल गया था कि मुस्लिम लीग नून ने थूका हुआ चाट लिया है। लेकिन अब ये थूका हुआ चाटने का जो सिलसिला है वो अब दराज हो चुका है, लंबा हो चुका है। और नवाज शरीफ साहब ने आज एक बार फिर थूका हुआ चाटा है और बलूचिस्तान के कई लोगों को बलूचिस्तान अवामी पार्टी से निकाल कर या फिर दीगर सियासी जमातों से निकाल कर अपने साथ मिला लिया है। और अब एक सवाल उठने लगा है कि क्या इमरान खान को लोग वोट देंगे या फिर नवाज शरीफ को या नून लीग को या फिर पीटीआई को वोट देंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म की सिचुएशन है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 2 रोज़ा दौरे के ऊपर क्वेटा बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं और आज उनकी बलूचिस्तान अवामी पार्टी समेत पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और जो दीगर सियासी जमातों के रहनुमा और लोग हैं उनके साथ मुलाकातें हुई हैं। और इसके अंदर नवाज शरीफ ने कहा है कि हम तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलेंगे। पाकिस्तान के सियासी जो मामलात हैं उसके ऊपर जो नज़र रखने वाले लोग हैं या जो सियासी पंडित हैं वो ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जिस सियासी जमात को सपोर्ट करती है या फिर जिसकी अगली हुकूमत वफाक के अंदर आने वाली होती है, इस बात का अंदाज़ा आपको उस वक्त चलता है जब बलूचिस्तान के जो वडेरे हैं वो जिस जमात का रुख करते हैं या फिर वो वडेरे जिस जमात की सपोर्ट करते हैं, फिर वो हुक्मरान जमात जो है वो आ रही होती है। और अब मुस्लिम लीग नून जो है उसके हवाले से ये बातें की जा रही हैं कि आज की दर्जन से ज़ायद जो है वो वडेरे साबिक सियासतदान जो हैं, जिनमें साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब भी शामिल हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली है। और नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद जो है वो इस बात का ऐलान किया गया है। आप आज कह सकते हैं कि बलूचिस्तान के वडेरों को मुस्लिम लीग नून ने फतह कर लिया है। लेकिन ये फतह, एक बात जहन में रखिए, ये फतह जो है अवामी फतह नहीं है, बल्कि ये वडेरा जाती फतह है। ये इसे कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान के पावरफुल हल्के हैं या मुक़्तदर हल्के हैं उनकी मदद कह सकते हैं। जितने हालात बलूचिस्तान के ख़राब हैं, जितनी आवाम के अंदर महरूमी है, जितनी वहाँ पर तरक्याती काम नहीं होते, उसकी वजह यही हमारे जो दोस्त अहबाब वडेरे हैं यही हैं। ये महल्लाती साजिशें करते हैं, ये महल्लाती साजिशों के अंदर इनके शामिल हो जाते हैं। कोई इक़्तिदार में आता है, जिधर से हुक्म मिलता है ये चुप करके उसके साथ मिल जाते हैं और उसके बाद 5 साल ये खामोशी से गुजारते हैं। कहीं कहीं हल्की फुल्की सी ये जो है वो झड़प शड़प कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, मौसीकी चलाते हैं, फिर कुछ पैसे मिल जाते हैं या फिर कोई तरक्याती फंड्स के नाम के ऊपर फंड्स मिल जाते हैं और उसके बाद ये खामोश इख्तियार कर लेते हैं। अवाम तक इसकी चीज़ नहीं पहुँचती। अवाम को फिर ज़ात, बरादरी, मजहब और बड़े और इशूज़ के ऊपर जो है वो उनको तकसीम या इनकी ज़बान के ऊपर भी तकसीम किया जाता है। तो अब बदकिस्मती से ये जो सिलसिला है हमारे पावरफुल हल्कों का, जो कि हमारे सियासी सिस्टम के अंदर काफ़ी ज़्यादा वो पेनिट्रेट कर चुके हैं, उनकी मेहरबानी से ये इस दफ़ा भी हो रहा है। तो इसके अंदर आप ये कहें कि मुस्लिम लीग नून का जादू है, नवाज शरीफ साहब का जादू है, वो कमाल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सबको पता है। इस वक्त जितने भी सियासतदान मौजूद हैं या फिर जो सियासी हल्के हैं जिनको पता है कि इस वक्त जो सियासी मामलात को जो लोग इसके ऊपर नज़र रखते हैं उनके भी इल्म में है कि इस वक्त बगैर किसी, मतलब आप कह सकते हैं कि सोचे बगैर आप ये दावा कर सकते हैं, ये बात कर सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमात मशहूर है, मकबूल है, और जो सियासतदान मशहूर और मकबूल है, वो शहर देहाती हल्का ये नहीं, सब चीज़ों से आज़ाद जो मकबूलियत का जिस वक्त इसका तोती बोलता है वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ है। और
پوری کوششیں کی جا رہی ہیں کہ الیکشنز کی اناؤنسمنٹ، ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے، اب انتخابات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، لیکن قاضی صاحب نے بھی کہا ہوا ہے کہ جسٹس قاضی فیصل صاحب نے کوئی اس کے خلاف بات کرے تو آپ نے وہ کر دیں، لیکن ابھی بھی یہ کنفرمیشن نہیں ہے کہ الیکشنز ہوں گے یا پھر نہیں ہوں گے، کیونکہ میرے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے کہا وہ تو قاضی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آیا تو ان کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا، انہوں نے کہا وکیل بڑے ڈیٹ ہوتے ہیں وہ پہنچ جائیں گے، مطلب یہ کہ ابھی بھی اس ایک حد تک آپشن موجود ہے، مطلب یہ کہ انتخابات تب کرائے جائیں گے جب وہ کہہ دیں گے کہ بھائی اب سٹیج سج چکا ہے، اب جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو چکے ہیں، لہٰذا اب الیکشنز کرا دیے جائیں، تو پھر نواز شریف یا پھر نون لیگ کو اقتدار مل سکتا ہے۔ لیکن اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ مسلم لیگ نون کی کامیابی ہے کہ بلوچستان سے اتنی ساری وکٹیں گر گئیں، اتنے سارے لوگ شامل ہو گئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جنہوں نے شامل کرایا ہے سب کو پتہ ہے، پہلے عمران خان کو کہا جاتا تھا نکا، یعنی کہ پھر مولانا نے کہا تھا کہ نکے کے ابے سے بات ہوئی ہے، اب تو نکا چھوٹا وڈا سارے مل کے جو ہے نا آپ نے جس طریقے سے تھوک چاٹ رہے ہیں، اپنا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ جس کو آپ باپ کہتے تھے، مریم نواز کا ایک میں کلپ سن رہا تھا، ماں باپ بنا دی گئی، یہ کر دی گئی، مطلب آپ کو تو اس چیز کے اوپر سٹینڈ کرنا چاہیے تھا جب ثناء اللہ ظاہری صاحب جو کہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق تھا، ان کی حکومت ختم کر کے بلوچستان عوامی پارٹی یا پھر پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کا الائنس کرا کر سینٹ کے انتخابات میں آپ کو شکست دی گئی اور پھر آپ کی حکومت بھی ختم کر دی گئی، اور جو عبدالقدوس بزنجو صاحب ہیں ان کو پھر وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ تو آپ کو تو اپنے پرنسپل سٹینڈ کرنا چاہیے تھا، اپنے مطلب ایک چیز، مطلب ثناء اللہ ظاہری صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہوئی سو ہوئی، اس کے اوپر وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ ان کے ساتھ ٹھیک ہوا یا غلط ہوا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ بھی وزیر اعلیٰ تھے، ان کی بھی کیبنٹ تھی، آپ کی جماعت سے ان کا تعلق تھا، ان کو نکال دیا گیا، پھر وہ آپ کے رویے کی وجہ سے پارٹی سے الگ ہو گئے، اور پھر جن لوگوں نے مل کر آپ کی حکومت یعنی کہ بلوچستان کے اندر آپ کی حکومت کو کمزور کیا، پھر آپ نے جناب والا ان کو پھر اپنی جماعت کے اندر شامل کر لیا یا پھر ان کے ساتھ اتحاد کر لیا، تو وہ لوگ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو یہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ان کے ساتھ ہم نے کبھی بات نہیں کرنی، ہم نے ان کو اتحاد نہیں کرنا، اب وہ ٹھیک بات ہے نا کہ آپ وہ تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں، اور مطلب ان کے ایک ذہن میں رکھے کہ مسلم لیگ نون کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بورن رولرز ہیں، ہم پیدائشی حکمران ہیں، ہم جیسے ہی پیدا ہوئے ہیں ہمارا حق ہے حکمرانی کرنا، ہمارے علاوہ کسی اور کو کوئی حکمرانی کا حق نہیں ہے، کوئی اور ہماری جگہ نہیں لے سکتا، وزیر اعظم بھی ہم بنیں گے، وزیر اعلیٰ بھی ہم بنیں گے، پارٹی سربراہی بھی ہمارے پاس ہوگی اور پارٹی بھی ہمارے پاس ہوگی۔ مطلب اگر آپ کی وزارت عظمیٰ ختم کی گئی تو جناب نواز شریف صاحب، ثناء اللہ ظاہری بھی آپ کے ہی نمائندے تھے، ان کی بھی وزارت اعلیٰ ختم کی گئی تھی، ادھر تو آپ نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا۔ خیر، اب آپ کے کیونکہ سارے معاملات سیٹ ہیں، آپ نے عمران خان صاحب کہا کرتے تھے آپ کے بارے میں کہ یہ تبھی معاملات کرتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں جب یہ امپائر اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ تو پہلے ہم بات سنتے تھے، ہم کہتے تھے خان صاحب ہمیں باتیں کرتے ہیں، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں امپائر بھی آپ نے ساتھ ملائے ہوئے ہیں، کمنٹیٹر بھی آپ نے ساتھ ملائے ہوئے ہیں، اور تو اور آپ تماشائیوں کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوششیں کر رہے ہیں، یا پھر انہی کو ٹکٹیں دے رہے ہیں، جیسے انڈیا نے پاکستان جو ورلڈ کپ بھی انڈیا کا ہوا ہے اس میں پاکستان کے تماشائیوں کو آنے کی اجازت نہیں دی، انہوں نے کہا ہمارے ہی تماشائی ہوں گے۔ تو بات صرف یہ ہے کہ اب آپ تماشائی بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، میڈیا آپ میدان میں ملا چکے ہیں، امپائر آپ ساتھ ملا چکے ہیں، الیکشن کمیشن آپ ساتھ ملا چکے ہیں، سپریم کورٹ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، مقتدر حلقوں کی آپ کو سپورٹ حاصل ہے، لیکن پھر بھی آپ تماشائی یعنی کہ ووٹر جو ہیں وہ اپنے ساتھ ملانے میں ناکام ہیں، لوگ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ مطلب آپ نے ایک بڑا جلسہ کیا جب آپ واپس آئے، بڑا جلسہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چھوٹا موٹا جلسہ نہیں تھا، کم از کم جو بھی پاکستان کی سیاسی میدان کے اندر 60-70 ہزار کا یا 50 ہزار کا جلسہ ہوتا ہے وہ بہت بڑا جلسہ کراؤڈ ہوتا ہے، لیکن وہ پورے پاکستان کا کراؤڈ تھا، اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے؟ اس کا امپیکٹ ابھی تک نہیں ہے، کہیں ایک دن یا 2 دن کے بعد وہ اس کے اوپر ڈسکشن ختم ہو گئی ہے۔ مطلب اگر آپ یہ کمپیریزن کر رہے تھے کہ جس طریقے سے جس طرح عمران خان صاحب 2011 کے جلسے میں پی ٹی آئی کے بعد پی ٹی آئی مقبول ترین سیاسی جماعت بننے کی طرف چل پڑی، تو ایسا نہیں ہے، آپ اس کے 1% بھی جلسہ نہیں کر سکے، اس کا امپیکٹ اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس کا امپیکٹ پہ ہے ہی نہیں، اور ابھی بھی اگر 8 فروری 2024 کو انتخابات ہوتے ہیں
اور ابھی بھی اس ڈیمیج کے باوجود تحریک انصاف کے ساتھ جتنا ڈیمیج ہوا ہے، اگر اس ڈیمیج کے ساتھ بھی تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کا موقع ملتا ہے تو میں ابھی بھی پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون پورے پاکستان سے 25 سے 30 سیٹوں سے زیادہ کی جماعت نہیں بنے گی، 25 سے 30 سے زیادہ نشستیں نہیں حاصل کر پائے گی اس ساری صورتحال میں۔ یہ میرا دعویٰ بھی ہے اور میں سارا کام کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور تو اور مسلم لیگ نون سے لاہور پھر چھن جائے گا، مسلم لیگ نون کو لاہور نہیں ملے گا۔ ان کو پہلے بہت ملا تھا، اتنا زیادہ نہیں ملا، لیکن میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ لاہور کی نشست سے بھی شاید نواز شریف صاحب کو شکست ہو جائے اگر صاف شفاف منصفانہ انتخابات ہوتی ہیں۔ تو ووٹرز جو ہیں وہ شاید میرے خیال میں جو سیاسی پنڈتوں والی بات ہے کہ بلوچستان کے وڈیرے جہاں ملتے ہیں وہ حکمرانی میں آتا ہے، لیکن اب سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، جس طریقے سے لوگوں کو اویئرنیس آ چکی ہے، اور اگر اب انتخابات ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی کو انتخابات لڑنے کی اجازت ملتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو بلوچستان والے پنڈت ہیں، بلوچستان کے وڈیروں کو دیکھ کے جو پنڈت پریڈکٹ کرتے ہیں یا تجزیہ دیتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ پورا ہوگا یا پھر وہ درست ثابت ہوگا۔ اگر تو انتخابات میں پی ٹی آئی کو حصہ لینے کی اجازت ملتی ہے اور صاف شفاف منصفانہ انتخابات ہو جاتے ہیں تو پھر مسلم لیگ نون کو 25 سے 30 سیٹیں سے زیادہ نہیں مل سکتی، 25 سے 30 سے زیادہ سیٹیں ان کو نہیں مل سکتی، اور پھر یہ تمام جو روایات ہیں، ہماری تاریخ ہے، وہ ختم ہوگی اور ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔